السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جھولن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈرامہ دریا کی کہانی اور اس کے مختلف جو سوالات آتے تھے وہ ہم نے ان پر بات کی۔ اس کے بعد جو ڈرامہ دریا میں سے سوال آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامہ دریا کے کردار اس کی کہانی پر حاوی دکھائی دیتے ہیں، بحث کیجئے۔ یا اس کی ڈرامہ کیا دریا کے کردار اپنے علاقے کی تہذیب و ثقافت کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئے، بحث کیجئے۔ یا اس طرح کے کوئی بھی سوال، یعنی کردار نگاری پر جب بھی کوئی بھی سوال آئے گا تو ہم نے یہ جواب دینا ہے جو میں اب آپ کو بتلانے والا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، اب میں آپ کو ڈرامہ دریا کے کرداروں کے بارے میں جواب جو ہے وہ بتلاتا ہوں۔ محققین اور ناقدین کی آراء کے مطابق ڈرامہ دریا کے کردار اس کی کہانی پر غالب ہیں۔ کرداروں کے غالب ہونے کی وجہ ان کی مٹھاس سے پر سرائکی آمیزش اردو زبان و بیان اور لباس ہے۔ ان کا طرز معاشرت اور انداز بیان کرداروں کو کہانی سے آگے لے جاتا ہے، ان کرداروں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا کردار ہے سانول۔ ڈرامہ دریا کا مرکزی کردار سانول ہے۔ چولستان میں رہتا ہے۔ سانول روحی کی سخت اور زبان پر کانٹے ڈال دینے والی زندگی میں بھی محبت بھرے دل کی تجسیم ہے۔ وہ اپنے تمام رشتوں سے بے حد محبت رکھتا ہے مگر اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ اپنی بیوی سے بلا کی محبت کرتا ہے مگر وہ اجل کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی وہ انتقال کر جاتی ہے۔ اس کے غم میں نڈھال ہے، بیوی سے بھی بے حد محبت ہے اور بھاگی کے عشق میں بھی گرفتار ہے۔ اس وجہ سے خواجہ فرید کی کافیاں اس کے لہو میں گردش کرتی ہیں۔ ڈرامہ دریا کے صفحہ 128 پہ سانول کہتا ہے، عشق روحی کی مٹی میں ہے، خواجہ سائیں کی روحی میں عشق نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھاگی سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اسے اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے۔ اقتباس دیکھیے، سانول، یہ اختیار میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس ڈرامے کا دوسرا کردار جو ہے، اہم کردار، وہ ہے جمالہ۔ جمالہ نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کے نام کا جمال اس کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اس لڑکی کو اپنے تمام رشتوں کا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ سارنگ سے ملتی ہے اور اسے اپنا دل دے دیتی ہے۔ وہ سارنگ کو پردیسی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ وعدے پر اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر شاہ مرید کی سفارش سے پا لیتی ہے۔ وہ سارنگ کو پردیسی کے نام سے یاد کرتی ہے اور یہ گاتی رہتی ہے، کڈاں ول سو وے سوہنا سانولا وطن ساڈے غریباں دے۔ اس کے بعد جو اہم کردار ہے وہ ہے بخشو کا۔ بخشو ایک روایتی باپ کا کردار ہے۔ یہ کردار اپنے پس منظر میں خاص سماجی معنویت رکھتا ہے۔ یہ کردار اپنی محرومیوں اور دکھوں کو ساوی کے نشے میں غرق کرنا چاہتا ہے۔ اقتباس دیکھیے، سیفل کہتا ہے، ہاں بخشو چاچا تو پیالہ پی موج کر۔ اس کے بعد جو ہمارا اہم کردار ہے وہ ہے شرما۔ شرما
ایک خالص چولستانی عورت کا کردار ہے۔ یہ کردار سب عورتوں کا نمائندہ کردار ہے جو خاوند سے کچھ رقم بچا کر رکھتی ہیں تاکہ مشکل وقت میں کسی کے آگے ہولا نہ ہونا پڑے، یعنی جھکنا نہ پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ محنت مزدوری کرتی ہے۔ اس کے بعد جو اہم کردار ہے وہ ہے شاہ مرید کا۔ ڈرامہ نگار نے اپنے خواب کو حقیقی رنگ دینے کے لیے شاہ مرید جیسے کردار کو اجاگر کرتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی پذیرائی کے لیے اس کردار کا سہارا لیتا ہے، جو سماجی حساب سے کمزور کردار رہا، کیونکہ اس رومانوی داستان کے لیے روحی محروم علاقہ روحی کا انتخاب کیا۔ شاہ مرید کو اس ڈرامے میں فرہاد، پنو اور رانجھے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بھاگی اور شاہ مرید کی داستان کو محبت کو روحی کی رومانوی داستان میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے شیریں کے لیے فرہاد سے دودھ کی نہر کھودی، جیسے شیریں کے لیے فرہاد نے دودھ کی نہر کھودی، بالکل ایسے ہی شاہ مرید اس ڈرامے میں اس بات کی تائید کرتا ہے۔ ڈرامہ دریا کا صفحہ 156 دیکھیں۔ میں کنواں نہیں کھود رہا، دودھ کی نہر نکال رہا ہوں، شیریں کے گھر تک لے جاؤں گا۔ میرا نام فرہاد ہے، پنل ہے، رانجھو ہے اور شاہ مرید ہے۔ یہ کردار متضاد شخصیت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ڈرامہ دریا کا آخری جو کردار ہے وہ ہے سیفل۔ سیفل ڈرامہ دریا کا روایتی منفی کردار ہے۔ یہ کردار اپنے لاتعداد خود ساختہ رواجوں، جھوٹی رسموں، روایات اور منفی سوچوں کے غلام، بزدلی اور چولستان کی ریت کے ساتھ ناپائیدار اپنی جگہ تبدیل ہونے والا ہے۔ بزدلوں کی طرح زندگی کی خواہشات کی تکمیل کرنے والا ایسا ہی دیگر افراد کی نمائندگی پر مبنی ہے۔ اصغر ندیم سید نے اس کردار سے خود ساختہ رسموں سے اس کردار کے ذریعے خود ساختہ رسموں سے پردہ اٹھایا ہے۔ ڈرامہ دریا کا صفحہ نمبر 45 دیکھیے کہ زنانی گنگ دام ہوتی ہے، اس نے کیا بولنا ہے؟ رسم ہوگی وہی جو وسطی میں ہوتی ہے کہ دونوں کو ٹبے تک بھیجیں گے، اگر دونوں تو دونوں واپس اکٹھے آئیں گے، نہیں تو اپنا رستہ الگ الگ کر لیں گے۔ جی تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔